الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم
شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، محمد جاوید جس بیلی نے اج دی یہ بزم سجائی ہے، بڑا سونا انتظام کیتا ہے عزیزم جاوید نے۔ اللہ انہوں تے او دے نال جنہ جنہ معاونت کیتی ہے، اللہ انہاں ساریاں بیلیاں نو اجر دے۔ انہاں دی خاندان دے کچھ بندے مظہر ہوری ساڈے راج دے پتر ساڈا بیٹھا ہے، یہ ساڈے سنگت وچ داخل نے، مریداں وچ داخل نے۔ انہاں سانو دسیا کہ جی اوتھے ایک محفل دا پروگرام ہے تے ساڈے بیلی دی خواہش ہے مظہر دی کہ جوید کول محفل ہوگی۔ میں کہا جی ہوئے گی، اسی بھی حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ حاضری ہو گئی۔ جاوید نے سونا انتظام کیتا ہے، بندے سونے سدے سے انتظام سونا کیتا، ماحول بڑا خوبصورت کریٹ کیتا تھا۔ علامہ صاحب میرے تو پہلے بیان فرمایا، اللہ پاک انہوں دے علم وچ فضل وچ برکت فرمائے۔ نعت خوانی ہو چکی تسی سنی، چند کوئی گلاں تواڈے نال میں بھی کرنی ہیں۔ قرآن مجید دی ایک حصہ میں پڑھیا ہے تواڈے سامنے خطبے وچ۔ بنی اسرائیل دے ایک خوبصورت افضل شان والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے شان بیان کیتی ہے کہ انہوں نے اللہ نے بنی اسرائیل دی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ۔ وہ بنی اسرائیل وال اللہ دے رسول بن کے آئے ہیں۔ رسول 313 نے، نبی 1,24,000 نے، تے رسول انہاں وچ 300 تے۔ ہر رسول نبی ہوندا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوندا۔ اب نو سمجھ آئی؟ ہر نبی رسول نہیں ہوندا، لیکن ہر رسول نبی ہوندا ہے، رسالت دا درجہ نبوت تو بلند ہے۔ آپ نہیں سمجھ آ گئی؟ نبی ضروری نہیں کہ نمی شریعت لے کے آوے، رسول صاحب شریعت ہوندا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوندا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول نے، نبی پہلے حضرت آدم نے۔ رسولاں دی تعداد محققین نے 313 لکھی ہے۔ 313 رسولاں تو سب تو افضل شان والے میرے پاک نبی سرکار۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ 1.25 نبیاں نو رب جنیاں شاناں عزتاں علم تے مرتبے تے معجزے دیتے نے، اللہ انہاں دی گڈی بن کے اپنے یار نو کٹھی عطا فرما چھڈی۔ تے میں ایک رسول دی شان بیان کر رہا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ رسول کنوں آندے تے رسول دا عہدہ کی ہے، رسول دا عہدہ کی ہے، رسول دی شان کی ہے، رسول کوڑ ہندا کی ہے۔
بھائی ویکھو نا، ایک تمہیں پتہ لگتا ہے اے بندہ رضاکار ہے، وہ دستا ہے کہ میں رضاکار ہاں، تمہیں میں پتہ لگ جاتا ہے رضاکار دا عہدہ کی ہے، تیری ڈیوٹی کی ہے، تیرے اختیار کی نے۔ لو جی اے بندہ ہے، اے کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، اے جی انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر ہے، اے ایس ایچ او ہے، جویں جویں نام لیندے جائیے تو انہوں پتہ لگتا جاندہ ہے کہ اے دے اتھارٹی کنی ہے، اے دا مقام کتنا ہے، ان دا مرتبہ کتنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، یہ کوئی آکھے میں پٹواری ہاں، میں بندے کھول چھڑ لینا تے جھوٹ بول رہے ہیں، جے کوئی آکھے تھانے دار ہے تے زمین میں ادھوں چاڑ کے ادھے لا لینا تے جھوٹ بول رہا ہے۔ پٹواری دا اپنا مقام ہے، تھانے دار دا اپنا مقام ہے، ڈاکیے دا اپنا مقام ہے، ہر کسے دا اپنا اپنا۔ ان دی پہچان کرن نال سمجھ لگ دیئے کہ اے شے کی ہے۔ جدو سن سمجھ آ جائے نا میں تھانے دار دا اختیار ہے تے مڑ جڑا کچھ سیانا بندہ ہے انہیں سمجھ آ جاندی وجہ تھانے دار کو لینا اختیار ہے تے جڑا آئی جی ہے انہیں کنے اختیار ہونے جی کوئی سمجھ آئیے کہ وجہ تھانے دار دے اختیار نے جڑا ڈائریکٹر جنرل پولیس ہے انہیں کتنے اختیار ہونے بھائی انہیں تو پھر ڈھیر ہی ہونے۔ سو اے ایک طریقہ ہے گل نو سمجھن گا۔ میں ایک رسول دی شان بیان کرنی ہے قرآن دے اعتبار نال، اتھو تسا سمجھنا ہے جڑے انہاں دے سردار نے انہاں دی کی شان ہے، اے بھی حضور دی شان نو سمجھن دا ایک طریقہ تے ونڈ ہے۔ اللہ فرماندے نے رسولاً الی بنی اسرائیل، جڑے بندے آندے نا با اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں کردا ہیں نو بھی سچے، کیونکہ وہ جے پہلے سٹیشن تے کھڑے نے جو اس وقت دوجے الجان تے انہوں نے پتہ لگ گئے۔ فرمایا وَرَسُولًا اِلَى بَنِي اسرائیل، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دا کوئی ثانی نہیں، وہ دا کوئی باپ نہیں، وہ دا کوئی بیٹا نہیں، انہیں تو سوا کسی نے سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی قبر نو، نہ کسی اور شے نو، نہ مرشد نو، نہ جھنڈے نو، نہ ڈنڈے نو، نہ گھوڑے نو، نہ مچھے نو، نہ کٹے نو، کسی شے میں سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ نے سجدہ ہے بس۔ بھئی سمجھ آگئی؟ رب تو علاوہ کسے پیر فقیر درویش کسے مزار خود رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز ہے؟ ایک گل دینے جبے گی ہر شے دا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، ہے ہر شے میری جن میرا دل کرے میں دے چھڑا، من تشاء ہے نا جن وہ چاہے اونج دیندہ کسی مرضی آڑا ہے نا، توتی الملک من تشاء جن چاہے ان دے چھڑ دے، جن وہ دے لوے ان دے کو مان لینا شرک نہیں۔ مثلا جڑا گھارے زمین ہے، قرآن پاک اندہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین تے آسمان جو کچھ ہے ہر شے اللہ دے۔ آج جن ایسی گھر بیٹھے ہیں مظہر انہاں کیا گھر کندہ ہے وہ آکھے میرا ہے، اگو قرآن کٹ کھلو لیے با قرآن ہی تے لکھے زمین اللہ دی ہے، تو شرک کیا کرنا ہے؟ با قرآن تے لکھے ہے کہ ساری زمین اللہ دی ہے، تو آنے میری ہے تو شرک تے نہیں میں کردہ، تو سکنا ہے اللہ دی ہوں جو اللہ میں نے مالک بنایا ہے۔ با اینا کوئی فرق ہے اس بیلی نو اللہ ایک گھر دا مالک بنایا ہے، جیڑا جنہ جنہ پیارا آس انہ زیادہ مالک بنا چھڑیا سے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی پترو؟ جیڑا جنہ جنہ مالک سی انہ مالک میرے خالق نے بنا دیتا ہے۔
ماں رب دے بنائن تو بغیر کوئی نہیں بنتا. مت آکھو کسی مولوی دا پیر دا فقیر دا سنی دا عقیدہ ہے بس رب تو بغیر بھی کوئی مالک ہے. نا مالک میرا اللہ ہے. وہ جنوں چاہے ان دکانہ دا مالک بنا دے وے, جن چاہے زمینہ دا مالک بنا دے وے, جن چاہے وہ ساری دنیا دا مالک بنا چھڑے. بھائی سمجھ آ گئی؟ سن دے جانا ذرا تے سمجھ دے جانا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل دی طرف اللہ دے رسول نے تو انہاں دی شان کی وہ کی فرما رہے ہیں. فرما دیں انی قد جئتکم بآیت من ربکم, میں رب دی طرفوں تواڈے کول کچھ نشانیاں لے کے آیا. انہاں کیا سونیا کی نشانیاں نہیں؟ اللہ دا قرآن ہے جڑا میں پڑھدا پیا. انہاں فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. انہاں فرمایا میں خلق کرنا. کی کرنا؟ خلق کرنا. خلق دا معنی ہے پیدا کرنا. میں خلق کرنا من الطین, مٹی چپرندہ. خلق کرن والے نو خالق آندے نے. جڑا خلق کرے ان کی آندے نے خالق. تو خالق تے اللہ ہے. خالق کون ہے؟ تے جنہوں اللہ بنا کے گلے ہے وہ اللہ نال شرک کر سکتا ہے؟ اللہ پہ آندہ میں خالق ہاں, عیسیٰ فرماندے میں خالق ہاں. ہن فرق کی ہے؟ فرق ہے میں او خالق ہونے کسے دا محتاج نہیں. عیسیٰ اللہ دی عطا کردہ طاقت نال خالق نے. اسی یہی عقیدہ رکھنے ہاں کہ ہر شے دا وارث تے مالک تے خالق اللہ ہی ہے, پر اپنے پیاریاں نوں وہ جڑیاں شاناں دے او منن نال شرک نہیں ہوندا. انہاں فرمایا کیویں تسی خالق ہو؟ فرمایا میں مٹی چوں پرندہ بناواں گا. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. انہاں چمگادڑ بنائی حضرت عیسیٰ کی. ان کی پنجابی چھدنے چام چڑی بنائی انہاں حضرت عیسیٰ نے. تمام اڈن والے پرندیاں وچوں اے واحد پرندہ ہے جڑا دودھ دیندا ہے. چام چڑی دودھ دین والی جانور ہے, ممالیہ جانوراں وچ دا شمار ہوندا. اے دودھ بھی دیندا ہے تے اڈدا بھی. جڑے دودھ دیندے نے انہاں وچوں کوئی اڈن والا, جڑے اڈن والے نوں دودھ نہیں دیندے اللہ دے نبی بنایا وکھرا بنایا ہے. بذرا نشانی روے بندیاں نے پتہ لگ جائے بھئی آ کسی بندے بنایا ہے دوجے رب بنائے. انہاں او بنایا تے انہوں جدو بنایا اللہ دے نبی نے تو بنا لیا. وہ مٹی دا سی. لو جی یہ تو مٹی دا ہے. یا فرماندے نے فَأَنفُخُ فِيهِ, ہن میں نے پھوک مارنا ہے. اچھا مٹی پھر مٹی ہوندی ہے. میں اپنے کولوں نہیں گل پیا کردا, ایتھے قرآن ہن کڈ لیاؤ وچ ایت نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. اللہ دے نبی فرماندے نے فَأَنفُخُ فِيهِ, ہن میں اے دے اندر پھوک ماراں گا. جی تسی پھوک مارو گے تے کی ہوے گا؟ فرمایا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, پھوک میرا ہوے گا تے پھوک نال مٹی وچ تبدیلی آوے گی, وہ جانور بن کے اڑ جائے گا. اے دا مطلب ہے جے پھوک کسے مرد دا لگا ہوئے نا, پھوک کسے جنے دا لگا ہوئے تے خالی نہیں جاندہ, جس نو لگ جائے اندر تبدیلیاں آ جاندیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بس سمجھ آئیے کوئی نہیں. اے پیرے میں پھوکے نہیں مار دے. پیران کو تسی کدی مجھ نو پھوکا مرا لیندے ہو, کدی گاں نو پھوکا مرا لیندے ہو, کدی تسی کسے شے نو پھوکا مرا لیندے ہو. کمڑے ہو.
آخیا کرو نہیں قرآن بھی آندا ہے پھوکے نال تبدیلی ہو جاتی ہے مٹی پرندہ بن جاتی ہے جے پھوکا کسے جنے دا لگا ہو ہن بنگی دا تے نہ مرنا وہ بنگ پیڑ والے دا تے پھوکا نہیں نا قرآن پڑھن والے دا پھوکا ہے جی کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بھائی ہوں جے کوئی چرس پی کے بھوکا مارے تو اپنا بھوکا ہے سانوں دے بھوکے دا کی پتہ ہے لیکن جے کوئی اللہ دا قرآن پڑھ کے بھوکا مارے تو دے بھوکے چ اللہ دا قرآن آندا ہے اثر ہے بی بی مریم پاک پتر اللہ دین لگا تے فرمایا وا مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا اتھے آئے فانفخو اتھے آئے فنفخنا فیہ من روحنا اللہ جبریل نے فرمایا تو پھوک مار اتھے روح الامین نے پھوک مارے آئے اتھے روح اللہ پھوکا مارے آئے اتھے روح الامین نے مارے آئے تو اتھے روح اللہ مارے آئے مارے آئے دو ہی پھوکا ہے ایک دے پھوکے نال مٹی پرندہ بن گئی ہے ایک دے پھوکے نال بغیر باپ تو اللہ نے پتر پیدا فرما چھڑے ہیں یہ دا مسئلہ میں پھوکا ہے تو یہ پوری گل سنو تے بندہ بنے ہی پھوک نالے نوٹ کر لو اے یاد فرما لو بندہ بنے ہی پھوک نالے جدو حضرت آدم بنے مٹی دے بنے ہیں اللہ فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر میں آدم اپنی روح دی پھوک ماری ہے وہ بندہ پھوک تو شروع ہویا ہے مٹھیا پھوکے تو بندہ ناس کی نہیں سکتا ہے کمڑے بندے پہ آدھے نے ہمیں تجھے پیران کو بھوک مرین ٹورے ہوں دیو میں کہ قرآن جو بھوکا بار چکا تجھے قرآن بھوکا ہے تجھے قرآن پڑھن والے نو قرآن ہاں ایک بات دا میں ذمہ دار ہاں جڑیاں میں آیات بینات پڑھیاں نے قرآن وچ نہ ہون تے میں مڑ ذمہ دار ہاں تجھے قرآن وچ آیات ہون تے پھر یہ بات یاد رکھ پیارے آئے رب دے حبیباں دے بھوکے نے آج مچھی دا بڑا موسم ہے سردی لگ رہی ہے بندیاں تو مچھی بندے کھاندے نے فش حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت یوشع بن نون یہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ مچھی نہ گھروں لے لئی تے حضرت خضر نو ملن ٹور پے دو چیزاں ثابت ہو گئی ہیں ایک تے اللہ دے پیاریاں نو ملن جانا سنت ہے تے دوجا مچھی لے کے ٹورے نے دا مطلب ہے کوئی شے لے کے جانا بھی سنت ہے تسی اونج نہ لے کے آویا کرو مانو تے لیا کرو مٹھیاؤں کی خیال بندہ نہ لے جائے پیران کوئی ضروری نہیں مگر ڈیبان کی جائے نہ لے جائے یہ کوئی ضروری نہیں مگر ڈیبان کی پیران کوئی جائے اے مٹھیا ضروری نہیں میں نہ کچھ بندے ساڑھے کو جاندے نہ میرے ناستے وہ جان لگے تو دو چار گنے وڈ نہیں دے وہ گنے وڈ کے ساڑھے کو لے جاندے وہ گنیاں دا کی قیمت ہے کیوں کی ہے لیکن وہ جدو جاندے نہیں ساڑھا دل خوش ہوندہ ہے کہ بندے گھروں محبت نہ لائے پیار نہ لائے انہاں رائے بھوک لگی ہونے تو مچھی کھا لئی ادھی مچھی کھا لئی تے ادھی رکھ لئی پھر بھوک لگی تو کھا لانگے ذرا بڑی مچھی ہوئے جدو اگاں پہنچے ایک جگہ تے سو گئے تھوڑا جہا اور اگاں گئے حضرت موسیٰ فرمان دیں آتینا غذاءنا یوشع بن نون نو فرمان دیں بھائی کھانا لیا بھائی انہاں کہا جی میں تو بول گیا کہ انہاں کہا جی تے پچھلی منزل آئی نا اوتھی او جڑی تلی ہوئی تے ادھی کھائی ہوئی مچھی آئی وہ زندہ ہو گئی مچھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندن بھئی وہ مچھی زندہ کیوں ہوئی
حضرت اللہ دا قرآن موسیٰ فرما دیں ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، چل اتھے چلی گئی وہی تے ساڈی تھاں آئی۔ حضرت اتھے کیا فرمایا اتھے مچھی ہوئی ہے نا زندہ، اتھے حضرت خضر نے تے پھر وہ زندہ کیوں ہوئی ہے؟ جے قرآن چ نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں کہ اتھے مچھی زندہ ہوئی ہے، تلی ہوئی مچھی، کھائی ہوئی مچھی زندہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ حضرت خضر اتھے سانس لے رہے ہیں۔ حضرت خضر سانس لے رہے ہیں۔ حضرت خضر دیاں پاک ساواں دی برکت نال اللہ نے مردہ مچھی نو پھر زندہ کیتا ہے۔ او بھائیا ولیاں دے نیڑے تے مچھی ہوئے تے پھر زندہ ہوندی ہے، یہ ولیاں دے نیڑے بندہ ہو جائے تے کیویں نہ زندہ ہو جائے۔ اللہ دے ولیاں دے نزدیک ہو جائے تے بندہ بھی زندہ ہو جاندہ ہے، اوندا مردہ دل زندہ ہو جائے۔ اقبال فرما دیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ دل مردہ دل ہی نہیں ان زندہ کرنے تے اللہ والیاں کول بیٹھ جا تیرا دل زندہ کر دے۔ مردہ دل زندہ کرنے تے درویشاں دی صحبت نال زندہ ہوندا ہے۔ بغیر درویشاں دی صحبت تو مردہ دل زندہ نہیں ہوندا۔ دل زندہ تا ہوندا ہے جدوں کسے درویش دی نظر ہو جائے او دی صحبت مل جائے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ فرماتے ہیں اے تن یار سچے دا اجرا تے دل وچ خاص محلہ یار سچے دا اجرا ہے تے دل وچ خاص محلہ ہے۔ توجہ فرماؤ میرے دوستو میرے عزیزو، بہو فرما دینے اے تن یار، اے بہو سید عبدالقادر جیلانی یارویں والے پیر دا مرید ہے۔ حضور میاں محمد بھائی صاحب آپ بھی حضرت سید عبدالقادر جیلانی دے مرید نے، اور علامہ اقبال کلندر لاہوری اے بھی سید عبدالقادر جیلانی یارویں والے پیر دے مرید ہیں۔ اسی میاں 10ویں والیاں دے بھی نوکراں تے 11ویں والیاں دے بھی تے 12ویں والیاں دے بھی۔ اسی کسے پیر دے بھی منکر نہیں، اسی سنی جو ہے سارے ان منن والے، 10ویں والیاں دے بھی نوکر، 11ویں والیاں دے بھی نوکر تے 12ویں والیاں دے بھی۔ مٹھیو جیڑا ہے آج شہر میں پڑھنا چلو جاؤ۔ مدد صاحب تسی بے جاؤ بے فکر ہو جاؤ، اس لئے تسا آکے بس کر دو تاں کرنا۔ رہی کوئی نہیں، سردی لگ گئی اتنا سجن نہ دی سنٹ مڑ رہی بندہ ہو گئی۔ اوہی بچیاں تو ساڑی آؤندیاں بڑی آؤ بھگت کیتی ہے۔ یہ نئے میں تیرے اگے شکایت لائیے اسی رینج ہوئے تو کوئی نہیں۔ بھائی مٹھے ہو ایک میں اور تو اعلان کر دیا، میرے بچے بھی سن لو کہ اے جتنے پیسے تسی دے رہے ہو سارے مسجد میں دے رہے ہیں، اور مولا حسین سرکار دے نام تے اسی یہ پیسے مسجد سیدہ زہرا پاک دے نام تے وقف ہے، اور انہاں دے نام تے اسی مسجد بنا رہے ہیں، اون دے وچ لا رہے ہیں، اور ہن ساڈا ارادہ ہے کہ وادی حسین اساں بنانا ہے مولا حسین سرکار دے نام تے۔ مولا حسین سرکار دے ذکر واسطے ساڈے کول جگہ کوئی نہیں،
تو اسی ہوں ارادہ کر رہے ہیں کہ اسی انہوں واسطے جگہ بنائیے، کیونکہ اسی ذکر کرنے آنا تو سارے کو تھان کوئی نہیں۔ ہاں جی، وہ تھان سارے کو کوئی نہیں، تو اسی پھر وہ ٹھیکے تے تھان لینے ہیں، تو وہ بڑا پرابلم بنتا ہے۔ تو ساڈا ارادہ ہے کہ اسی امام حسین سرکار واسطے جگہ جڑی ہے نا وہ بنائیے، وہ پیسے تھوڑے اسی ادھر لا دینے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس اعتبار نال مین تے ایڈا چاہ کوئی نہ چڑھتا پیسے کا، میرے کو اگے ہی ٹر جاندے نے، میرے کسی کام آتے تو مڑ تو مینوں بھی چاہ چڑھنا، بس یہی ہے، بس قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہاں جی عزیز من، جدو کسی درویش کی صحبت وچ بہے گا نا تے تیرے اندر انشاءاللہ روشنی آ جائے گی۔ ایمان تے عقیدے دی گل دسنا میرے بچوں، یاد کر لو۔ آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے، جڑا کول ٹر جائے او دا دل زندہ ہو جاندا ہے۔ نانے بیلیو آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے، آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے، کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ اگر دل وچ روشنی چاہنا ہے، اگر دل وچ دین دا نور چاہنا ہے، آ اللہ دے اولیاء کول بیٹھ جا، تیرا دل نور نلا نور ہو جائے گا۔ نا حضرت ابا عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ سرکار نو کسے دسیا، بابا جی تواڈے نا محلے وچ ایک عورت رہندی تو گانے بڑے سندی تے سنیندی ہے، تے سرکار اونوں تے کچھ آکھو، اے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، اے دے اوتے گل سنا رہے ہیں۔ آپ کو صرف توجہ ضرورت ہے۔ انہوں نے کسی دسیا بہن مائیے تو گانے شانے آندی ہے، تے سرکار درویش بھی اتھے ہی راندے تے گانے والے بھی ایک ہی وانڈے۔ انہوں نے فرمایا پھر راتی اج اسی جاواں گے او نال۔ درویشاں مصلا لوٹا چایا تے او مائی جتھے گانے گاندی آئی اوتھے ٹر گئے۔ جدو سرکار اوتھے پہنچے نا اللہ والے اوتھے پڑے تے مصلا بوئے کے چڑھایا چپ کر کے بہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ مائی دا بی بی دا ٹائم ہو گیا، وہ گانے شانے گاؤن دا تو سنن والے مڑ تماش بھی ناؤندے ہیں، وہ جڑا تماش بھی ناوے اگے اللہ والیاں نے ویکھے تے پیچھے، اللہ والیاں نے ویکھے تے پیچھے۔ اس آخیا اج کی کر لے، بندہ کوئی نہیں اتنے آیا، نوکرانی نے اس آخیا تھلو جا کے پتہ کر۔ وہ آئی تو جا کے دسیا آج کی بار بابے ہوری بیٹھے، اس آخیا تے جا بابے نات پراں کسے ہور تھان تے مسیتے پوے یا کسے حجرے چ پوے، اتنے تے گانے بجانے ہوندے نے، بابے ہوری اتنے کدے آ گئے۔ انہاں آخیا جا کے انہوں آخ بابے ہوری آندے نے اج سانوں بھی تواڈے نال کام ہے۔ اس آخیا جی بابا انج دے تو انہاں آخ مڑ اتنے آ جا۔ وہ سمجھا ہوں بابا اتو ہو رہے بچو ہو رہے، وہ کیا انہوں نے آخ اتنے آ جاؤ مڑ سن لین جڑا گانا سننا نے۔ وہ گئے بابے اور اندر کپڑے ویکھے تو صحیح نہ فیشن والے کپڑے ہیں، بابے آخیا کپڑے لا کڑیے سونے پا۔ وہ گئی اس بدل کے آ گئی،
وہ بھی ہوئے بابا جی فرمایا ہے ویلا پیسے تینوں دیاں گا جننے تو منگے پر آج کام ساڑی مرضی دا ہونا ہی اس نے کہا بابا جی جو تو ساں کیا سی وہ گھوندے رہا دے انہاں کہا بس ٹھیک ہے کپڑے صحیح پاؤ اس نے کہا بابا جی جی میں دے تو سیاں دیو دسو دے صحیح فرمایا جی دے نال سارا بدن ڈھانپ جائے اس نے کہا ساڑھے انجی دے نہیں ہوندے بابے اور اپنی چادر لائی دے فرمایا لائے پتر مڑا سیر کر اللہ عزیزہ ندی وکار اللہ والے فرماندے نے چٹی چادر لا دے کڑیے تے پین فقیرہ لوئی چادر نو انداز ہزارہ لوئی نو داغ نہ کوئی عورت نے چادر اوڑھ لئی بابا جی فرماندے نے وضو کر لے انہیں وضو کر لیا بابا جی فرماندے نے ایک سجدہ میرے رب نو کر دے تیرے سارے پیسے پورے ہو جان گے کڑی نے سجدہ رب دی بارگاہ وچ نیواں سر کیتا ہے اللہ والیاں نے پچھو دعا کیتی ہے میرے مالکا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اللہ والیاں نے دعا کیتی ہے اللہ تقدیر بدل دیتی ہے اللہ والیاں دعا کیتی ہے اللہ سنیا آمد تیرے ولی دی بھی ہووے مڑے گانے بھی گاوے گل نہیں بندی مالک آئے دی تقدیر بدل دے اللہ والے دعا کیتی سجدیاں اٹھن تو پہلا اللہ نے ولی بنا چھڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ وجوہ شریف آستانہ عالیہ وجوہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف بھائی توجہ ہے میرے بچوں گل دی سمجھ ہوندی پئی ہے کہ کوئی نہ سنی اللہ والیاں دے نیڑے ہو جائے نا مردہ مچھی پکی ہوئی ادھی کٹی ہوئی وہ بھی زندہ ہو جاندی ہے بزرگ فرماندے نے جڑا بندہ درویشاں دے نیڑے ہو جائے اوندا دل مردہ ہوئے تے اندے عشق دی شمع بڑھ جاندی ہے یہ فرق ہے بھوک وچ تے سانس وچ اثر ہے اللہ والیاں کو بھوک نہ بھی مرائیے صرف انہاں کول بیٹھ جائے صرف انہاں کول یار میں بندیاں نے گل دسدا رہنا جڑے سنگی سے میریاں تقریراں سندے نے انہاں نوں انہاں دی سمجھ آندی رہندی ہے وہ تقریراں سمجھ جاندے نے میں کی گل کرنا چاہ کہ جڑے بندے ٹی بی ہوگے نا ان ڈاکٹر آندے نے اگے منہ دے کپڑا رکھیا گا تیرے ساہ نال ٹی بی لگ جائے اللہ والیاں دے ساہ نال سینے چ ٹی بی ہوے تے ساہ نال دوجیاں لگ جاندی ہے یہ دا مطلب ہے جو کچھ سینے چ ہوے وہ ساہ نال دوجیاں نال جا سکدا ہے پہلے گل دی ونڈ لے لو نا آگا مڑتاں جاواں دے کال کیڑی ہے گل سمجھ لو بس سینے میں ہوے ٹی بی تے ساہ نکلے وہ اگلے لگے تے انہاں دے ڈاکٹر آندے نے اون بھی ٹی بی کروں اگے منہ میں کپڑا رکھ ساہ نال ٹی بی ہو جاندی کیونکہ سینے ٹی بی ہے یہ دا مطلب ہے سینے چ ٹی بی ہوے تے ساہ نال ٹی بی ہو جاندی ہے تے جے سینے چ عشق ہوے
تو نہیں سمجھ آئی، تو نہیں سمجھ آئی، میں مڑ سمجھا نا چنگا پاک کرنے آنا رنگ کرنے والے جڑے نا وہ ایک باری انج رنگ برش کر دیں تو آندے نے جے چنگا نہیں ہویا ہے کوٹ اتو اور کرنے مڑ چنگا سونا ہو جائے دوبارہ نہ پہ دس آپ تسی کھانا کھاندے ہو نا وہ دے سیلڈ ہوندا ہے سیلڈ وچ پیاز ہوندا وہ ایڈا کو ٹکڑا پیاز دا بندہ زبان تے رکھ لینا تے کسی نہ گل کرے تو آندا بھائیا پیاز کھاندا رہے ان پوچھیدا ہے تو ہی علم غیب رکھنا ہے وہ آندا نہیں میں علم غیب نہیں رکھدا میں تے جٹ جا بندہ آ تیریاں ساواں دس دیاں میں تو پیاز کھادا ہے ویسے حیرانی نہیں کہ 30 سیکنڈ پیاز زبان تے روے تے ساواں وچ اوندا اثر ہوندا ہے تے جدی زبان تے دن راتی اللہ دا قرآن تے نبی دی حدیث روے اودیاں ساواں وچ بھی کچھ اثر تے بھائیا ہو ہی جانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے کبھی کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں باؤ گل نہیں سمجھ نہیں عجیب بات جڑے جڑے دعا کے سارے کر دیں گے بہ جا بیٹا اور میری سمجھ آئیے گل بیلیا تینوں سمجھ آئی میں تین موڑ سمجھا رہا بٹ صاحب اللہ خیر و برکت دے بٹ میری جان میں تین گل سمجھا رہا بٹ صاحب ہاں ڈی ایس پی نہیں پہلے انسپیکٹر ہوئے موڑ ایس ایچ او ہوئے موڑا گا جائے جانے من میری گل دھیان نال سنو پیاز کھا دیے کہ ساہ اثر ہے کہ نہیں کیونکہ زبان تے پیاز رہا ہے تے جے زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے تو دا اثر کوئی نہیں ہونا اے گل سمجھا رہے ہیں زبان تے گالاں ہون تے ساماں وچ گالاں دا اثر ہے زبان تے نبی دیاں نعتاں ہون تے ساماں وچ نعتاں دا اثر ہے جیڑی شے زبان تے روے اوندا اثر ہوندا ہے اس واسطے حضور دیاں گلاں اپنیاں لباں تے رکھیا کرو تو اڈا منہ برکت والا روے دا اے گل سمجھا رہے ہیں تو ان سارے سمجھ لو یاد کر لو بھولیا جی نا آپ فرماندے نے انی قد جئتکم بآیت من ربکم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اللہ دیاں نشانیاں لے کے آیا کیوں ہے اچھا اللہ خیر فرماندے انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من کہ میں مٹی تو پرندہ بنانا فانفخ فی ان دے وچ پھر پھوک مارنا پھر کی ہوئے گا فیکون طیرم باذن اللہ اللہ دے اذن نال تے میری پھوک نال اذن اللہ دا ہی ہوندا ہے تے پھوک اللہ دیاں بندیاں دے ہوندے نے پھوک ہوندے نے اس پھوک نال او مٹی پرندہ بن جائے گی یہ دا مطلب ہے پھوک تبدیلیاں لیاوندا ہے صرف عمران نہیں با عمران تبدیلی لیا سکتا ہے نہیں اللہ دیاں ولیاں دا پھوک بھی تبدیلی لیا سکتا ہے وہ مٹی نو پرندے چ تبدیل کر دیا پھر آپ فرما دیں ایک گل بڑی قابل غور ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ پرندہ بن جائے گا آپ فرما دیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ جیڑا بندہ کوڑا ہو گئے بھی سکن خراب ہو جائے برس دے داغ ہو جائیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وہ کوڑا ہو گئے ان دی جگر جلد خراب ہو جائے میرے کو آ جائے اذان تے نہیں ہو رہی سن لو یہ ساڑھے قریب والی مسجد دی اذان
سن لو پھر ایک باری تو سننی چاہیے نا. توجہ ہے بس ٹائم اور دو میں گل سمجھا لوا 20 منٹ اور گل کرنی پھر پورا گھنٹہ ہو سوا ہو جانا ہے. اینی تقریر پھر تھوڑی سمجھ نہ ہی رہنی ایویں پھر بول ہی نہ جاؤ. ہاں توجہ فرماؤ جی. فرمایا وہ برئ الاکمہ والابرص جڑا کوڑا میرے کول آوے میں پھوک ماراں تے سونا ہو جائے. اللہ دے نبی انج ہاتھ پھیرتے سن تے اللہ کوڑیاں نوں سونا کر چھڑدا. متوجہ ہوئے اور آپ فرما دیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ میں مردیاں نوں زندہ کر دینا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں دس سکنا تواڈے میدیاں وچ کی ہے تسی کی کھا کے آئے ہو. جو تسی کھا کے آئے ہو میں نہیں پتا جو میں کھا کے آیا تو نہیں پتا لیکن اللہ دے نبی فرماتے ہیں اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جڑا تسی کھائے ہو مینوں اوندا بھی پتا ہے جڑا تسی گھر رکھائے ہو مینوں اوندا بھی پتا ہے. اے اللہ دے نبیاں کول اتنا علم ہے کہ وہ جو تساں کھاتا ہے اون بھی جان دین جو گھر رکھیا ہے اون بھی جان دین. این علم غیب نہیں آندے تے اور کینوں علم غیب آکھی دے. سنو اور سمجھو اے حضرت عیسیٰ نے میرے نبی دی شان کی ہے. عیسائی تے مسلمان دا جھگڑا ہو گیا. عیسائی تے مسلمان حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر دیا ہے. عیسائی آکھیا میرے نبیوں نے جڑے مردہ زندہ کر دیا ہے تیرے نبی مردہ زندہ کیتا ہے. حضور غوث پاک کوڑو لنگے جاندے ہیں. انہاں فرمایا بیلیا کیڑی گل دا جھگڑا پیا کرنا ہے. اس آکھیا جی اے عیسائی یہ آندا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کیتا ہے تواڈے نبی کوئی مردہ زندہ کیتا ہے. تو حضور غوث پاک فرماندے نے نبی سونے دی گل نہ ہلائے تے نبی دے غلام بھی کر لیندے نے. ہو سکیا جی انج کیویں ہو سکدا ہے. حضور غوث پاک فرماندے نے قبر تو بھی کھا تے مردہ میں زندہ کرا. میں حضرت عیسیٰ دا بھی غلام ہاں تے محمد مصطفیٰ دا بھی غلام ہاں. آ مردہ تو بھی کھا. عیسائی کیا انہیں قبر تے انگل رکھی. اسے کہا جائے بندہ زندہ ہو جائے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی آیا قبر تے کھلو گیا. فرماندہ جی اے قبر والا مردہ زندہ ہو جائے. اللہ اللہ میرے پیر عبدالقادر جیلانی سرکار فرماندے نے قبر والا کوئی آئے موسیقار موسیقی جنہ مجھے موسیقی کا اندر سرنگی نواز ایک قبر والا گویا ہے. جدو میں آکھاں گا اے جیڑا کم دنیا دے کرتا گا وہ کردہ زندہ ہو جائے گا. حضور غوث پاک سرکار قبر تے کھڑے ہوئے یا فرماندے نے قبر والے اللہ دے بندے عبدالقادر دی دعا نال مڑ زندہ ہو جا. اللہ دے ولی دی دعا ہوئی ہے قبر کھل گئی ہے اودے ہاتھ سرنگی ہے وجاؤدا قبر چوں کھڑا ہو گیا ہے. شہر کہتے چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. عزیزہ نے مطلب یہ کہ حضور دے غلامہ دی شان ہے. میرے دوستو میرے علیو
میرے پیر عبد القادر جیلانی جتے کہ طاقت آئی او مردیاں نو زندہ فرما دے دے آئے. وہ حضرت عیسیٰ دی شان آئی، اے حضور دے غلاماں دی شان ہے. تے جڑے حضور دے غلام نہیں انہاں دی یہ شان ہے تے میرے آقا سرکار دی شان دا کیا عالم ہوئے گا. معزز محترم سامعین، گرامی قدر دوستو بات سمجھ لو اور یاد کر لو، حضرت عیسیٰ کوڑیاں نو سونیاں کر دیا ہے. یہ انہاں وچ اللہ نے شان رکھی ہے. تے جے حضرت عیسیٰ کر دیا ہے تے سوچو حضور کی کر دیا ہے. ایک صرف جملہ سمجھ بات آ جائے. حضور سفر پہ کرن تے صحابہ کی سونیا پانی مک گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں علی اے پہاڑ دے پرلے پاسے ایک یہودی ایک کالے رنگ دا انہوں پھاڑ کے لیا وہ دے کول پانی یہ پانی سمیت ان لے گیا. حضرت علی سرکار گئے تھے، آپ فرماندے نے اپنی اٹھنی روک گئی. اس حبشی نے اٹھنی روک لی، کالے رنگ دا حبشی غلام سی. اٹھنی تے اس پانی دیا دو مشکاں رکھیاں. حضرت علی فرماندے نے تینوں میرے آقا بلا رہے. اس آخیا میں نہیں جانتا تواڈے آقا کون نے، میں تے جنہ دا غلام ہوں انہاں واسطے پانی لے کے جا رہا. مولا علی فرماندے نے جنہ سانو گلیا ہے وہ ساڈے آقا نے تے تین جانا پونا ہے، چل. وہ سمجھا بہنج واہ کوئی نہیں ہو سکے لگ لیا. جدو حضور دی بارگاہ جائے تے حضور فرماندے نے علی یہ دے کول ہے مشکاں تھوڑی دیر واسطے اتاریاں لے. انہاں کہلا بھی مل گیا کہ میرے مشکاں دئی. مشکاں کھول کے حضور نے انہاں دے اوتے اپنے ہاتھ چا رکھے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. این سرکار نے کھولیاں تھے، آپ نے فرمایا لے بھئی جنہ کو پانی نہیں وہ پی لو. جس لئے پینا لیا پی لیا. آپ نے فرمایا اپنے ڈنگران میں پوا لو. انہاں اپنیاں اٹھنیاں اٹھن بھی پلا لیا، گھوڑیان بھی پلا لیا. جس لئے پلا لیا تے حضور نے فرمایا جڑیاں جڑے برتن مشکاں ہے جو وہ بھی بھر لو. جدو انہاں ساریاں بھر لیاں تے حضور نے اگو مشک دا منہ بن کے تے اس حبشی نہ کیا اپنی چیک کر لا گاٹھتا نہ ہوں. فرمایا چیک کر لا بھائی گھٹتے نہ ہوں. متوجہ ہو حضرات کے ہوئے اس آکھیا جی پوریاں نے. آپ فرماتے ہیں جا. وہ ہونا حبشی جانتا نہیں. حضور فرماتے ہیں جا ہونا. توجہ ہے. اس آکھیا سرکار میرے کول پانی سی تساں لے آئے میرے کول پانی. ایک شے میں بھی منگنی ہے. حضور فرمایا مانگ کی منگنی. ہو سکے جی تسی سونے بڑے ہو تھوڑا جہا حسن میں نے بھی دے چھڈو. سونے اللہ نے تینوں بڑا سونا بنایا ہے، تھوڑا جہا میں نے حسن عطا ہو جائے. عزیزاں نے وقار بڑے بختاں والے لوگ آئے جنہاں مصطفیٰ کریم سرکار دا چہرہ تکیا. ہاں اللہ اللہ میں پڑھدا رہنا. سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا. تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا. سب سونیا تو سونا ہے چہرہ. یا رسول اللہ
اللہ نے تانوں سونا بڑا بنایا ہے تھوڑا جہا حسن مینوں بھی دے دیو حسن بھی انج والا ڈیندا ہے لیکن وہ بندہ بڑوں سے خواہش کر دیتی اسے کہ اللہ تا جو سونا ہے نبی میں نے بھی حسن دے حضرت علی نے دسیا تو سونے آئے یہیں جاندا ہے سائیاں نہ نہیں کیتی انہوں نے فرمایا بکڑ کھول کے سائیاں فرمایا انہوں آگے ایک بار یوں نہ میرے حضور نے کالی کمبلی دی بکڑ کھول لیے اور حبشی نو اپنی چادر دے اندر لے آئے تھوڑی دیر چادر دے اندر رکھے آئے جدو چادر کھولی صحابہ کہندے نے بکڑ دے اندر کالا حبشی گیا سی جدو یار نے بکڑ کھولیے انج لگے جویں کالیاں بدلا چوچا نہ نکلے آئے ہائے 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 سمجھ آئیے غلطی کہ کوئی میں صدقے جاواں سونیا تیری تقسیم تو میرا نبی تے گھوڑیاں نو انج سونیا کردا ہے حبشی ویکھیا اپنا چہرہ نورو نلا نور نور دیاں شواواں پیاں نکلدیاں نے حضور دی باہر گئے جل کردا ماریا نو سین لایا مہربانی سونیا ماریا نو سین لایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا سید ناصر چشتی رحمت اللہ علیہ کچا تانگلا والے فرماندے نے امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دو سدھی ناس امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دو سدھی ناس غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے امیراں نال تے ہر کوئی یاری لاندا ہے غریباں نال لائے تے اپنا دا لال چودھریاں دے ہر کوئی یار ہوندے نے دنیا دی ریت ہے امیراں دے بڑے بیلی ہوندے نے حضور غریباں نال یاری رکھی غریباں نال پیار کیتا ہے عزیزاں دی وقار تانیا ہم غریبوں کیا کافی پہ حد درود ہم فقیروں کی سروت پیلا پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام